نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ۔ اس آیت کے ضمن میں ہم یہ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کی رات کو کس طرح گزارا، جس کو لیلۃ البرات کہتے ہیں۔ مجموع الزوائد کی حدیث میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، جلد نمبر 2 صفحہ 128 میں، در منصور میں علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے اس کو نقل کیا ہے، جلد 7 صفحہ 404 میں، اور کنز العمال میں علامہ ہندی نے 19812 نمبر پہ اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، 15 شعبان کی رات نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرہ مبارک میں آرام فرما رہے تھے۔ کچھ رات کا پہر گزرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے بستر مبارک سے اٹھے۔ فرماتی ہے مجھے اٹھنے کا پتہ نہ چل سکا، لیکن جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہ پایا تو اپنے ہاتھ سے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کدھر ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کو میرا ہاتھ لگا، جو بتا رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ حالت سجدہ میں تھے اور دعا فرما رہے تھے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، جو دعا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ میں نے حفظ کر لی۔ برکت کے لیے میں وہ دعا پڑھے دیتا ہوں تاکہ اس کے فیوز و برکات ہمیں بھی حاصل ہوں۔ کریم آقا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا عرض کر رہے تھے، سجد لک سؤادی و خیالی و آمین بک فؤادی و ابوہ لک بالنعر و اعترف لک بالذنب ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت اعوذ بعفوک من عقوبتک و اعوذ برحمتک نقمتک و اعوذ برضاک من سخطک و اعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ ترجمہ بھی میں اس کا عرض کیے دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں یہ گزارش کی کہ یا اللہ، تیرے حضور میری آنکھوں کی سیاہی بھی سجدہ کر رہی ہے اور میرے خیالات بھی تجھے سجدہ کر رہے ہیں، اور میرا دل تیرے اوپر ایمان لایا ہوا ہے، تیری نعمتوں کو قبول کیا ہے، اور اپنے تاریکی گناہ پر تیرے حضور اقرار کرتا ہوں۔ یہ از راہ بندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، وگرنہ آپ تو گناہوں سے بلکہ خیال گناہ سے بھی پاک ہیں۔ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، مجھے بخشش عطا فرما، تیرے سوا گناہوں کا بخشنے والا کوئی نہیں۔ میں تیرے عذاب سے تیری معافی کی پناہ ڈھونڈتا ہوں اور تیرے غضب سے تیری رضا کی تلاش کرتا ہوں۔ میں تیری حمد و ثنا کا شمار کر نہیں سکتا، جیسے تو خود اپنی حمد و ثنا جانتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے حضور بحیثیت انسان اور بحیثیت قرب بارگاہ الہی اللہ کا بندہ ہونے کی کیفیت میں یہ خاص طور پر دعا کی، وگرنہ یہ جتنی باتیں ہیں کوئی بندہ ان کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا کہ حضور یہ کہہ رہے ہیں، اور کوئی بندہ کہے کہ حضور نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ غلطی کی، یہاں آپ نے ظلم کیا، یہ نبی اللہ کی شان نہیں ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا اس لیے کی کہ آپ بہرحال اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کے بندے ہونے کی حیثیت سے اور اللہ کے بندے ہونے کے ناطے سے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی اور بتایا کہ میں اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے فضل و کرم کا مظہر ہوں، اس کی
شان قدرت کا مظہر ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اس کا بندہ بھی ہوں، اس لیے آپ نے اس طرح کے کلمات کو اپنی زبان سے ادا کی۔ یہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ رات متعدد بار آئی۔ کسی سال کی کسی رات میں آپ نے یہ کام کیا، اگلے سال آپ نے کچھ اور کام کیا، اگلے سال آپ نے کچھ اور کام، جس طرح کہ الترغیب و ترہیب جلد نمبر 3 صفحہ 460 میں، الجامع لشعب الایمان للبحقی جلد 7 صفحہ 309 320، در منصور جلد 7 صفحہ 304 میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس رات 15 شعبان کی رات میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آرام کرنے کے لیے بستر بچھایا تو آپ نے آرام نہ فرمایا۔ آپ حجرہ مبارک سے نکلے تو میں نے خیال کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید کسی اور زوجہ محترمہ کے حجرہ میں تشریف لے گئے، تو میں بھی آپ کے پیچھے نکلی۔ میں آپ کو جنت البقیع کی طرف جاتا ہوا دیکھ رہی تھی، تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن مرد اور مومنہ عورتوں اور شہداء کے لیے بخشش اور استغفار کیا۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس ہوئے تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ پہلے جلدی سے واپس آئیں اور آپ کا سانس پھولا ہوا تھا۔ کریم آقا علیہ السلام آپ نے بی بی عائشہ کا سانس پھولا ہوا دیکھا تو فرمایا آپ کا سانس کیوں پھولا؟ عرض کی حضور میں نے آپ کے لیے بستر بچھایا، آپ باہر چلے گئے تو میں نے سوچا شاید آپ کسی اور زوجہ کی طرف چلے گئے ان کے حجرے میں، تو میں آپ کے پیچھے گئی۔ میں نے آپ کو جنت البقیع میں دیکھا، آپ اللہ کے حضور سر بر سجود تھے، اللہ سے گفتگو فرما رہے تھے، تو میں آپ کے واپس آنے سے پہلے جلدی سے آئی تو تیز آنے کی وجہ سے مجھے یہ سانس چل گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا اے عائشہ، کیا تو یہ خوف محسوس کر رہی تھی کہ اللہ اور اس کا رسول تجھ پر ظلم کرے؟ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ حجرہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، بی بی عائشہ صدیقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دیکھ رہی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جا رہے، پھر واپس آئیں، سانس پھولا ہوا تھا تو حضور نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول تجھ پہ کیسے ظلم کر سکتے ہیں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام اللہ ہی کا کام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت اللہ ہی کی طرف نسبت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد اللہ ہی کی یاد ہے، حالانکہ اللہ خالق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہے، اللہ رازق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرزوق ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے ہیں۔ اس کے باوجود اس کا اپنے محبوب سے اتنا پیار ہے، اتنی محبت ہے کہ وہ ہر کام کی نسبت کر دیتا ہے محبوب کی طرف، کہتا ہے محبوب جو کام آپ نے کیا وہ میں نے کیا۔ جس طرح کہ میں اس کی ایک چھوٹی سی دلیل قرآن مجید سے عرض کرتا ہوں۔ غزوہ بدر کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیں بنا دی، تو آپ نے زمین سے ایسے پکڑی مٹی اور ایسے مشرکین مکہ کی طرف پھینکی۔ اب مٹی تو رسول اللہ نے پھینکی، تو اللہ فرماتا ہے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، اور نہیں پھینکی آپ نے مٹی مگر جب آپ نے پھینکی اذ رمیتا ولکن اللہ رما، تو محبوب وہ آپ نے تھوڑی پھینکی، وہ تو اللہ نے پھینکی۔ اب وہ مٹی تو پورے صحابہ کی جماعت دیکھ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکی تھی، تو اللہ فرما رہے محبوب آپ کا کام میرا ہی کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس بات کے کرنے میں بڑی خوشی ہوتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا اظہار فرما رہے ہیں بی بی عائشہ کے سامنے۔ فرمایا بی بی عائشہ کیا تو یہ سمجھتی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجھ پہ ظلم کرے؟ پھر آپ نے فرمایا میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام 15 شعبان کی رات آئے اور عرض کرنے لگے اللہ تعالیٰ آج بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر لوگوں کی مغفرت فرما رہا ہے، بے دریغ مغفرت ہو رہی، بن مانگے مغفرت ہو رہی، معافی مانگنے کی ضرورت نہیں 15 شعبان کا، ویسے ہی اللہ مغفرت فرما۔ اور اس جگہ پر میں بار بار اپنے ناظرین کو یہ بات یاد کروانا چاہوں گا، جب کسی حدیث کو سنیں، جب کوئی بات سنیں ایسی کہ یہ کام کرو گے تو گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ کرو گے تو گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ کرو گے تو گناہ معاف ہو جائیں گے، تو پیارے ناظرین کرام یاد رکھیں ان باتوں سے، ان نیکیوں سے، ان نیک کاموں سے، ان نیک معاملات سے ہمیشہ وہ گناہ معاف ہوتے ہیں
جو گناہ صغیرہ ہوتے، گناہ کبیرہ نہیں معاف ہوتے۔ گناہ کبیرہ معافی مانگنے سے معاف ہوتے ہیں، حقوق کی ادائیگی سے معاف ہوتے ہیں۔ اگر کسی کا قرض لیا ہے اور پھر ادھر سے اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، پھر کہ اللہ نے میرے گناہ معاف کر دی، تو کیسے معاف کر دی؟ وہ قرض جو تیرے سر پہ ہے وہ کس نے واپس دے؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں اگر کوئی کسی کا پیسہ لوٹ کے حج کے لیے چلا جائے، پھر وہ واپس آئے اور کہے جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاجی ایسے ہوتا ہے جیسے آج ہی ماں کے بطن سے پیدا ہوا، سارے گناہ معاف ہو گئے، تو فرمایا یہ حج کرنے والا جب حج کر کے واپس آئے تو کھلا ہوا ایک نظام ہے اس کے سامنے، اگر یہ آ کے اپنے قرض کو اتار دے، لوگوں کا پیسہ واپس کر دے، تو سمجھ لے کہ اس کی اللہ نے توبہ بھی قبول فرما لی اور گناہ بھی معاف کر دی ہے۔ اور اگر اس نے پیسہ واپس نہیں کیا تو یہ صرف بیت اللہ کی زیارت کر کے آیا ہے، نہ اللہ نے حج قبول کیا نہ گناہ معاف کی۔ تو گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوتے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی ایک اور روایت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 15 شعبان میں، ایک سال 15 شعبان میں نماز ادا کی، اس طرح کہ مختصر قیام، فاتحہ اور مختصر سی سورت پڑھ کے رکوع کیا، پھر طویل سجدہ کیا۔ اللہ اکبر! میں اپنا حال دیکھوں، اگر میں امام کے پیچھے سجدے میں پڑا ہوں اور امام تسبیحات 3 بار سے زیادہ پڑھ چکا ہے اور وہ آہستہ آہستہ ذوق تسبیح لے رہا ہے، لذت تسبیح لے رہا ہے، اور میں پیچھے اس کو کوس رہا ہوں کہ یہ کیوں نہیں سجدہ ختم کر رہا، یہ کیوں مجھے پریشانی میں مبتلا کر رہا ہے، اور ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں حضور نے سجدہ کیا اور سر زمین پہ رکھ دیا اور پھر رکھے رکھا اور رکھے رکھا، اتنا لمبا سجدہ کیا، فرمایا کہ مجھے وہم ہونے لگا کہ کہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک تو نہیں قبض ہو گئی۔ تو فرماتی ہیں میں نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیر مبارک کو چھوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتحرک کا حرکت کی، پیر ہلایا، تو فرماتی ہیں میرے دل کو اطمینان ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نہیں قبض ہوئی بلکہ آپ سجدے میں ہیں۔ پھر آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور پھر دوسری رکعت پڑھی ویسے ہی جیسے پہلی پڑھی، پھر اس کے بعد دوسری رکعت میں آپ نے سجدہ فرمایا اور اتنا لمبا سجدہ فرمایا کہ ان 2 رکعتوں میں 2 رکعات نماز میں ساری رات گزر گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو عرض کرنے لگی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ حضور یہ کیا آپ نے اتنی لمبی نماز پڑھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام المومنین بی بی عائشہ یہ 15 شعبان کی رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی نگاہ کرم فرماتا ہے، رحم چاہنے والوں کو رحم دیتا ہے، اور جن کے دل کینے سے بھرے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو موقع دیتا ہے کہ وہ بھی توبہ کی طرف لوٹ آئے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یطلع اللہ الی جمیع خلقہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاحن۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں مخلوق کی طرف نزول اجلال فرماتا ہے، نزول اجلال فرماتا ہے، اور فرمایا کہ کینہ پرور اور مشرک کے علاوہ ہر ایک کی مغفرت ہو جاتی۔ اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ یغفر لکل مؤمن الا العاق والمشامن، کہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم ہر مومن کی بخشش فرما دیتا ہے سوائے والدین کے نافرمان، بے ادب اور ذاتی دشمنی لینے والے کی مغفرت نہیں فرماتا۔ پھر ایک روایت میں حضرت ابو بکر صدیق ہی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بغض رکھنے والے کی مغفرت نہیں فرماتا۔ پھر ایک روایت میں حضرت عثمان بن ابی العاص اس حدیث کے راوی ہیں کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آج کی رات بدکار کی مغفرت نہیں فرماتا۔ پوری کتب حدیث کا اگر ہم خزانہ دیکھیں تو یہ کل 14 بندے ہیں جن کی 15 شعبان المعظم کی رات اللہ خود بخود مغفرت نہیں فرماتا، لیکن اگر یہ بھی لوگ صدق دل سے اللہ تعالیٰ کے حضور سچی توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرما دیتا۔ اللہ اکبر! حضرت علامہ جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منصور میں
علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں، اور علامہ قرطبی نے تفسیر قرطبی، جس کو تفسیر جامع احکام القرآن بھی کہتے ہیں، جلد 8 جو 16 صفحہ 85 پہ یہ لکھا ہے، حضرت اکرمہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات روایت کی ہے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس آیت کے تحت فرمایا اللہ تعالیٰ اس رات ہر حکمت والے کام کو بانٹ دیتا، جس کی 15 شعبان سے لے کے اگلی 15 شعبان تک موت واقع ہونی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا نام حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دے دیتا، جہاں بارش برسنی ہوتی ہے بارش والے فرشتے کے سپرد ہو جاتا ہے، جس کا رزق تیار کرنا ہوتا ہے اس کے ذمہ وہ ڈیوٹی لگ جاتی ہے، تو اس طرح اللہ تعالیٰ سارے کام تقسیم فرما دیتا، اور اس میں بڑا واضح عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی کا محتاج نہیں ہے، سارے کام اللہ کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اعزاز کے طور پر ان کاموں کا نمائندہ بنایا ہو، جس طرح کہ وحی لے کے حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے، تو اللہ تعالیٰ وحی بھیجنے کے لیے جبرائیل علیہ السلام کا محتاج تو نہیں تھا، اور نہ ہی کوئی اس سلسلے میں جبرائیل علیہ السلام کو رسول اللہ کا استاد کہہ سکتا ہے کہ وہ پڑھاتے تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام کو وحی دینے کے لیے بطور اعزاز بھیجا گیا۔ اس کی دلیل میں یہ بیان کرتا ہوں کہ جب سورۃ مریم کی ابتدائی آیت کاف ہا یا عین اور صاد نازل ہوئی، جبرائیل علیہ السلام لے کے یہ آیت آئے، تو جب آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا کاف ہا یا عین صاد ایک ایک کر کے پڑھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان سب کو جانتا ہوں۔ عرض کی حضور یہ تو میں پہلی دفعہ لے کے آیا۔ آپ نے فرمایا جبرائیل میرا اور میرے رب کا ایک ایسا وقت مقرر ہوتا ہے جس میں نہ کوئی انسان ہوتا ہے نہ کوئی فرشتہ ہوتا ہے، اللہ مجھے خود ہی سارا کچھ بتا دیتا۔ تو جبرائیل علیہ السلام اگر بیچ میں تھے تو بطور اعزاز تھے، اللہ اگر یہ ڈیوٹیاں کسی کو دیتا ہے تو بطور اعزاز دیتا ہے، وگرنہ سارے نظام وہ کن کہہ دے تو ہوتے رہتے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، جو ضرورت والا ہو وہ مالک کائنات نہیں ہو سکتا، جو کسی کا محتاج ہو وہ مالک کائنات نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جل مجید الکریم ہر مخلوق سے بے نیاز ہے۔ میں اس کی شان اور قدرت کا تھوڑا سا نظارہ آپ کو دکھاتا ہوں۔ ہم دیکھنے کے لیے روشنی کے محتاج ہیں، اگر لائٹس بند ہو جائیں ساری تو میں نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ میری آنکھ اس طرح کی بنی ہے کہ یہ روشنی کی محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ جل مجید الکریم دیکھنے کے لیے نہ آنکھ کا محتاج ہے نہ روشنی کا محتاج ہے، کیونکہ آنکھ بھی مخلوق ہے، روشنی بھی مخلوق ہے، اندھیرا بھی مخلوق ہے، اور اللہ ان دونوں کا خالق ہے، نہ وہ روشنی کا محتاج ہے نہ وہ اندھیرے کا محتاج ہے۔ اس نے واضح کہہ دیا ہے کہ اے میرے بندے، تو جس طرح ایک سیاہ پتھر کے اوپر چونٹی کو چلتے ہوئے دن کی روشنی میں دیکھتا ہے، میں بغیر روشنی کے بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں، کیونکہ وہ مالک کائنات، اس کو کسی دنیا کی شے کی ضرورت نہیں۔ پھر جب یہ رات بیت جاتی ہے، دن آ جاتا ہے، اس دن میں لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 15 شعبان کی رات آئے تو اس کی رات کا قیام کرو، اس میں عبادت کرو اور اس کے دن کا روزہ رکھو، کیونکہ یہ وہ خاص قرب والی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف توجہ فرماتا ہے، نزول جلال فرماتا ہے، اور بخشش چاہنے والوں کو بخشش دیتا ہے، جو رزق چاہتا ہے اس کو رزق دیتا ہے، جو بیماری سے شفا چاہتا ہے اس کو شفا ملتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ساری رات سلسلہ چلتا رہتا ہے حتیٰ کہ صبح طلوع آفتاب ہو جاتا۔ اب کتنی واضح حدیث ہے، اس کی رات کو عبادت کرو اور اگلے دن روزہ رکھو۔ پھر اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ 15 شعبان کا روزہ کدھر سے آ گیا، تو اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اللہ کے بندے یہ روزہ فرض نہیں ہے، فرض صرف رمضان کے روزے ہیں، اس کے بعد سارے سال میں جب انسان روزہ رکھنا چاہے وہ روزہ رکھ سکتا ہے، سوائے ان دنوں کے روزے کے جس میں شریعت مطہرہ نے روزہ رکھنے کی ممانعت قرار دی، جیسے عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ نہیں جی 15 شعبان کا روزہ شریعت مطہرہ سے ثابت نہیں ہے،
تو یہ جو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی میں نے روایت سنائی ہے، اس کا حوالہ میں ایک دفعہ پھر رپیٹ کر دیتا ہوں۔ ابن ماجہ صحاح ستہ کی یہ کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 100 پر یہ حدیث ہے، اور حدیث کا اگر کمپیوٹرائز کتاب کے مطابق نمبر دیکھنا ہو تو 1388 ہے۔ الترغیب و ترہیب جلد نمبر 2 صفحہ 119 ہے۔ نسائی جلد 2 صفحہ 331 ہے۔ کنز العمال کی حدیث نمبر 38296 ہے۔ در منصور جلد نمبر 7 صفحہ 402 ہے۔ جامع لشعب الایمان للبہقی کی جلد نمبر 7 صفحہ 408 ہے۔ قرطبی جامع احکام القرآن کی جلد 8 صفحہ جز 16 اور صفحہ 85 ہے۔ ان ساری کتابوں میں یہ سیدنا علی المرتضیٰ کی روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا اس کی رات کو قیام کرو، اس کے دن کا روزہ رکھو۔ اس کے باوجود بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ روزہ واجب نہیں ہوا، نفل ہی رہا، لیکن آپ کا فرمانا حصول برکت کے لیے تھا کہ اللہ اس رات میں لوگوں کے اوپر انوار و تجلیات کی بارش کرتا ہے، لوگوں کی تقدیروں کے فیصلے کرتا ہے، تو اس رات میں عبادت کرو اور اگلے دن کا روزہ رکھو۔ تو انتہائی واجب الاحترام سامعین کرام، ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ جل مجید الکریم ہمارا رب ہے، وہ لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف بلا کر لوگوں کا بھلا کرنا چاہتا ہے، وگرنہ اس کی عبادت کرنے سے اس کی شان میں کیا فرق پڑتا؟ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں، لوگ اس کا شکر ادا کرتے ہیں، لوگ اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں، لوگ اس سے رزق مانگتے ہیں، اور وہ رب فرماتا ہے جو مجھ سے مانگتا ہے وہ مجھے پیارا لگتا ہے، میں اس کو دیتا ہوں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جل مجید الکریم فرماتا ہے جب کوئی بندہ میری بارگاہ میں اپنی جھولی پھیلاتا ہے، اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے مجھے حیا آتی ہے، میں اس کو کچھ نہ تو لوگوں کے پھیلے ہوئے ہاتھ دیکھتا ہے، اس کی شکل نہیں دیکھتا، اس کا رنگ نہیں دیکھتا، اس کا حلیہ نہیں دیکھتا، اس کا دل نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ جل مجید الکریم اس کے پھیلے ہوئے ہاتھ دیکھتا ہے کہ اس نے میری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے، تو اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ تو یہ رات اللہ تعالیٰ سے رزق کی وسعت مانگنے کی رات ہے، شفا مانگنے کی رات ہے، صراط مستقیم مانگنے کی رات ہے، اللہ سے تعلق جوڑنے کی رات ہے، گناہوں سے توبہ کی رات ہے، تاکہ ہم اس رات میں اللہ تعالیٰ جل مجید الکریم کے حضور اپنے گناہوں کی توبہ کر کے اپنی ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے مطابق گزار سکیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ نصف من شعبان، آپ فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 15 شعبان کی رات دیکھا۔ قام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، فصلی 14 رکعۃ، آپ نے 14 رکعتیں پڑھی، ثم جلس بعد الفراغ، 14 رکعتیں پڑھنے کے بعد آپ بیٹھ گئے، فقرأ بأم القرآن، پھر آپ نے ام القرآن پڑھا، سورۃ الفاتحہ، 14 مرۃ، 14 مرتبہ، وقل هو اللہ احد، او 14 مرۃ، پھر قل هو اللہ احد 14 مرتبہ پڑھی، وقل اعوذ برب الفلق 14 مرۃ، پھر قل اعوذ برب الفلق پڑھی 14 مرتبہ، وقل اعوذ برب الناس 14 مرۃ، پھر 14 مرتبہ آپ نے قل اعوذ برب الناس پڑھی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ توبہ کی یہ آیت پڑھی، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ فلما فرغ من صلاته سألته عما رأيت من صنيعه، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا کام کر کے فارغ ہو گئے تو میں نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، حضور یہ آپ نے جو کام کیا ہے، اگر کوئی بندہ آپ کے بعد یہ کام کرے تو اللہ تعالیٰ جل مجید الکریم اس کو کیا ثواب دے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثواب 20 حجتاً مبرورتاً وصیام 20 سنتاً مقبولتاً۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ کام کیا جو اے علی آپ نے مجھے کرتے ہوئے دیکھا، تو اللہ تعالیٰ جل مجید الکریم اس کو 20 مبرور حج کا ثواب اور 20 سال کے روزوں کا ثواب دے گا۔ اور پھر فرمایا، فَإِذَا صَبَحَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ صَائِمًا كَانَ لَهُ كَصِيَامِ سَنَتَيْنِ سَنَةٌ مَا فِيهِ وَسَنَةٌ مُسْتَقْبِلَةٌ، فرمایا کہ اور اگر کوئی اس کے بعد دن کا روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ 2 سال کے روزوں کا ثواب اور عطا فرمائے گا، 1 سال ماضی کا، 1 مستقبل کا، یعنی 2 سال کے، اور تو کتنے 22 سالوں کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا 14 رکعت پڑھنے پہ
اور پھر اس کے بعد اگلے دن کے روزہ رکھنے پہ۔ اب یہ اس کی جو روایت ہے وہ سیدنا علی المرتضیٰ اس کے راوی ہیں، حوالہ جو ہے وہ میں سنا دیتا ہوں تاکہ بات مضبوط ہو جائے۔ علامہ جلال الدین سیوطی در منصور میں جلد 7 صفحہ 404 میں بیان کرتے ہیں، امام بہقی الجامع لشعب الایمان میں جلد 7 صفحہ 424 میں، اور کنز العمال حدیث نمبر 38293 میں یہ روایت موجود ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ عبادت کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔